بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روکھی سوکھی کھا، ٹھنڈا پانی پی، غیرت مند قوم کا فرد بن کے جی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں۔ آیا ویلنٹائن ڈے وہ منانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہم جب اس اپنے ملک، پیارے ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پچھلے سال مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جیو نیوز نے وہاں پر جو اینکرز تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا، دو تھے، ایک فیمیل اور ایک میل تھا، انہوں نے بڑا یہ تبصرہ کیا تھا کہ ویلنٹائن ڈے منانا چاہیے، کبھی کبھی خوشی کا سامان مہیا ہوتا ہے تو وہ منا لینا چاہیے۔ تو یہ جو میڈیا ہوتا ہے، میڈیا یہ اچھی چیز کو برا بنا کر آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے، بری چیز کو اچھا بنا کر آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ میڈیا جو ہے یہ بہت تیز چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور یہ اچھی چیزوں کو اچھا بنا کر پیش کریں اور بری چیزوں کو برا بنا کر پیش کریں۔ یہ ویلنٹائن ڈے کو بھی ایسی چیزیں آپ کے سامنے وہ ذکر کریں گے، ایسے اس کے فوائد ذکر کریں گے کہ آپ سمجھیں گے کہ واقعتاً ویلنٹائن ڈے منانا چاہیے۔ گلے کاغذ کو کس خوبی سے، بڑی خوبی سے گلشن میں سجایا ہے، اس صیاد نے تو بلبل کو بھی الو بنایا ہے۔ یہ جو صیاد قسم کے ہوتے ہیں، اگر یہ چاہیں تو یہ بلبل کو بھی الو بنا دیں، آپ ان کے آگے کیا چیز ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے منانا چاہیے۔ ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ کیا اسلام سے آ رہا ہے یا غیر اسلام سے آ رہا ہے؟ پکی بات ہے، واضح ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ غیر مسلمین کا شیوا ہے، غیر مسلمین کے ہاں سے یہ شروع ہوا ہے۔ ان کو یہاں سے دو فوائد نظر آئے۔ ایک، وہ تو چاہتے تھے کہ مسلمان کا جو نوجوان ہے، مسلمان جو نوجوان نسل ہے، وہ بے حیائی کے کام کریں، بے حیائی میں پڑیں، سو وہ اس میں ایک مکمل، میں کہتا ہوں کہ ایک بڑی حد تک وہ کامیابی بھی ہو گئے۔ دوسرا، وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے بزنس کو پروموٹ کریں، تو انہوں نے اپنے بزنس کو پروموٹ کیا، ان کی بنائی ہوئی چیزیں، گفٹ، چاکلیٹس وغیرہ جو ہیں وہ ہم آگے، یہ جو لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اس سے ان کو کافی ایک بڑی حد تک فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر ہم اس کے بارے میں تجزیہ کرتے ہیں کہ آیا قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے نقش قدم پر کبھی بھی نہ چلنا۔ انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا واضح دشمن ہے، یعنی اس میں تو کوئی شک بھی نہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں برے کاموں کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے تم سے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ فقر کا وعدہ نہیں کرتا، وہ تم سے فضل اور مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ بات منسوب کر دیتے ہو جو تم جانتے نہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی اور برے کام سے اپنی رحمت کے ذریعے بچایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم اپنے بندے سے بے حیائی اور برے کام کو پھیر دیتے ہیں،
وہ ایسے کاموں میں مگن نہیں ہوتے۔ انہ من عبادنا المخلصین، جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے انہوں نے ایسا کام نہیں کیا تھا، بے حیائی برائی کا کام نہیں کیا تھا، تو وہ ہمارے جو مخلص اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں، مخلص بندوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مقام دیگر پر ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قریبی رشتہ دار ہیں اگر وہ غریب ہیں تو ان کو کچھ دینے کا حکم دیتا ہے، ان کو مال و دولت، ان کو حق ان کا دینے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت یافتہ ہو، اس کی نصیحت سے عبرت حاصل کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مقام دیگر پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر کبھی بھی نہ چلنا۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ تمہیں ضرور بضرور بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے نماز وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بلند ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کاموں کو دیکھتا ہے، چاہے تم اچھا کام کرتے ہو تو وہ اس کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ اگر تم واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو دیکھتا ہے، سارے کاموں کو جانتا ہے۔ اگر تم بے حیائی کا کام کرو گے تو وہ اس کو جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اگر تم اچھے کام کرو گے تو وہ جانتا ہے۔ اب قرآن کریم کی ان آیات کریمہ میں واضحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرنے کا کہا ہے، حکم فرمایا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں سے روکا ہے، باز رہنے کی تلقین کی ہے۔ لہٰذا ہم ویلنٹائن ڈے کو قرآن کی نظر میں، قرآن کے تناظر میں دیکھیں تو ہم کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اب ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا ویلنٹائن ڈے یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ انگریزوں کا ساخت کرتا ہے اور انگریزوں کا ایجاد کرتا ہے، اور انگریز جو ہیں وہ اس ویلنٹائن ڈے کو مناتے تھے، مناتے ہیں اور مناتے آئے ہیں۔ اگر مسلمان بھی ان کے نقش قدم پر چل کر یہ بے حیائی کے کام کریں گے تو نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث کے تناظر میں وہ انہی میں سے شمار کیے جائیں گے۔ پھر اب یہ سوال آتا ہے جو لبرل لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اسلام میں اتنی قید کیوں لگا دی ہے، کبھی کبھی خوشی کا سامان بھی مہیا ہونا چاہیے۔ تو بھائی اسلام جو ہے وہ خوشی کا سامان مہیا کرنے سے نہیں روکتا، لیکن اسلام کی ایک حد ہے۔ اسلام نے آپ کو کھلی چھوٹ نہیں دے دی کہ آپ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو بری نظروں سے دیکھیں اور پھر ان کو دوسرے لوگوں کی نظروں میں گرائیں اور ان کی کردار کشی کریں۔ لہٰذا اسلام جو ہے وہ اسلام کی حد میں رہتے ہوئے آپ شادی کریں، آپ اپنی زوجہ کے ساتھ، وائف کے ساتھ خوشی ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، اپنے جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ اچھی باتیں کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر سکتے ہیں۔ یہ جو غیر محرم ہے یہ ایک اسلام کی ایک حد ہے، آپ ان کے ساتھ وہ بھی بے حیائی کے روپ میں، بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ویلنٹائن ڈے میں آپ اگر کسی کی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، سب لوگوں کے سامنے پھول وغیرہ دیتے ہیں تو یہ بتائیں کہ اس بیچاری لڑکی کا جو دوسرے لوگوں کی نظر میں کیا اخلاق رہ گیا، وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے اگر وہ آپ کا پھول وغیرہ ایکسیپٹ کرتی ہے تو۔ اگر نہیں کرتی تو پھر آج کل کے جو اوچھے ہتھ کنڈے آپ نے بنائے ہوئے ہیں یہ نوجوانوں نے، وہ کسی سے عیاں نہیں ہے کہ وہ پھر کیا کرتے ہیں۔ بہرحال
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی ایک نوجوان آیا تھا اور اس نے بھی اجازت مانگی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو اس کو پیچھے ہٹانے لگے اور اس کو ڈانٹنے لگے کہ تم اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کام کو روکنے کے لیے آئے ہیں ان کو تم یہ عرض کر رہے ہو کہ تم مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ پاس آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے نوجوان کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کام کیا جائے؟ تو اس نے کہا جعلنی اللہ فداک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو کبھی نہیں یہ چاہوں گا کہ میری ماں کے ساتھ ایسا کام کیا جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی ماں کے لیے اسے ناپسند کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنی بیٹی کے لیے ایسے کام کو پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ جعلنی اللہ فداک، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی کام کیا جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی بیٹی کے لیے اس کام کو ناپسند کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم اس چیز کو یعنی بدکاری کو اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ پر فدا ہو جاؤں، میں تو یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی بہنوں کے لیے اس کام کو ناپسند کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پھوپھی اور خالہ کے بارے میں اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جعلنی اللہ فداک، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، قربان ہو جاؤں، میں تو کبھی بھی اپنے کسی عزیز رشتہ دار فیمیل کے لیے یہ کام پسند نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اس کام کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دے، اس کے دل کو صاف کر دے، اس سے میل کچیل دور کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اس بندے نے پھر پوری زندگی اس کام کی طرف کبھی دھیان نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو لوگ ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ جو اچھے لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد سے تجاوز نہیں کرتے، جو برے لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حد سے تجاوز کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا، کہ جو جہنمی لوگ ہیں ان میں سے جس کو سب سے کم تر عذاب ہوگا نا، اس کو 2 آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس کے 2 آگ کے تسمے ہوں گے، یعنی وہ بڑی مضبوطی سے باندھا گیا ہوگا، اور وہ جو 2 آگ کے جوتے ہیں اس کے ذریعے اس کو اتنا عذاب ہوگا کہ وہ یہ محسوس کرے گا، اس کی تپش سے اس کا دماغ جو ہے وہ ابل پڑے گا جیسی ہنڈیا ابل رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اس کی مثال دی ہے۔ تو وہ جو بندہ ہے جس کو کم ترین عذاب ہو رہا ہوگا، ہلکا ترین عذاب ہو رہا ہوگا، وہ یہ کہے گا، وہ یہ خیال کرے گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ عذاب دیا ہوا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب سے کم عذاب دیا ہوا ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس سے ڈرنا چاہیے، ایسے کام جو ہیں اس سے باز رہنا چاہیے۔ ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، کیا ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں اپنی قریبی رشتہ داروں کے لیے ایسے کام کو پسند کرتے ہیں؟ کبھی نہیں پسند کریں گے۔ ایسے ہی جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایسے کام کو ناپسند کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں کبھی بھی کسی ماں، کسی بہن بیٹی اور کسی کی ماں بہن بیٹی کے لیے ایسے کام کو ناپسند کرنا چاہیے، کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اور پھر جو کئی لوگ ہیں پاکستان میں، ایک یونیورسٹی نے اس سلسلے میں یعنی ویلنٹائن ڈے کو سسٹر ڈے کے طور پر منایا،
تو پھر جیو نیوز نے اس پر بڑی براس نکالی تھی، اور پھر اس نے ایسے ایسے الفاظ لگائے کہ سننے والے کو ایسا محسوس ہوا گویا یہ اینکرز جو ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہی بات کہ گلے کاغذ کو بڑی خوبی سے گلشن میں سجایا ہے، اس سیاد نے تو بلبل کو بھی الو بنایا ہے۔ یہ جو میڈیا ہوتی ہے، میڈیا جو ہوتا ہے یہ آپ کو برے کام کو بھی اچھا بنا کر پیش کر سکتا ہے، میڈیا برے کام کو اچھا بنا کر پیش کر سکتا ہے اور اچھے کام کو برا بنا کر بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے، لیکن ہمیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کے ذریعے ہم اچھے اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں، کھوٹے کھرے میں تمیز کر سکتے ہیں۔ اسلام کے جو خلاف بات ہے اور اسلام کے حق میں جو بات ہے وہ ہم عقل کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقل دی ہے، نعمت دی ہے، لہٰذا ہم ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے بچ کر رہیں۔ اگر وہ کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، وہ ان کو کرنی چاہیے، اگر وہ کوئی بری بات کرتے ہیں تو ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں کو تجاوز کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہی سیکھا کہ کبھی بھی ویلنٹائن ڈے نہیں منانا چاہیے، اس کا متبادل آپ منا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج کل کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کریں، یہ جو چیزیں ہیں اس کو اجاگر کریں، لوگوں کے دلوں میں اس کو راسخ کریں کہ وہ بھی ہمارے بہنیں بھائی ہیں جو جن پر مسلسل جو ہے اب کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے، فلسطین میں جو ہے جو عذاب جو ہیں انہوں نے ڈائے ہوئے ہیں، جو مظالم انہوں نے ڈائے ہوئے ہیں یہودیوں نے، وہ کسی سے آیا تو نہیں ہے نا، تو ان کے حق میں آپ آواز بلند کریں اور یہ بے حیائی کے کاموں سے حد الامکان خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔